ویلکم ناظرین، ہیڈلائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے خبر شامل کریں گے۔ توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی سپریم کورٹ میں اپیل کی سماعت۔ چیف جسٹس سمتا بندیال نے کہا ہے کہ بادی النظر میں ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں غلطیاں ہیں، لیکن ہم آج مداخلت نہیں کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے توشہ خانہ کیس ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور کے حوالے کرنے کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف دائر درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ بادی النظر میں ٹرائل کورٹ نے اپنے فیصلے میں غلطیاں کی ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو تو سنا ہی نہیں گیا۔ 3 مرتبہ کیس کال کر کے ٹرائل کورٹ نے ملزم کو سزا سنا کر جیل بھیج دیا۔ ہم آج مداخلت نہیں کریں گے، کل ہائی کورٹ اپیلوں پر سماعت کرے۔ عدالت عدلیہ نے ہونے والی پروسیڈنگ کو دیکھیں گے، پھر مقدمہ سنیں گے۔ دوران سماعت چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے وکیل لطیف کھوسا نے عدالت کو بتایا کہ اسپیکر نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھجوایا۔ قانون کے مطابق الیکشن کمیشن 120 دنوں میں ہی کارروائی کر سکتا ہے۔ جسٹس مزار علی اکبر نے ریمارکس دیے کہ توشہ خانہ کیس کے فیصلے کی اتنی جلدی کیا تھی۔ توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی سپریم کورٹ میں اپیل کی سماعت۔ چیف جسٹس سمتا بندیال نے کہا کہ بادی النظر میں ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں غلطیاں ہیں، لیکن ہم آج مداخلت نہیں کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے توشہ خانہ کیس ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور کے حوالے کرنے کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف دائر درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ اور دہشت گردی کے خلاف سرنڈر نہیں کرے گا، ہم لڑیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ انوار الحق کاکڑ نے کراچی میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا، ہم دہشت گردی کو ختم کریں گے۔ اس حوالے سے آپ کو مزید اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی کو خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، کسی طاقت کے جانے سے ان کو تقویت ملی تو وہ دور کر دیں گے۔ ہم ہمت نہیں ہاریں گے، ہم اپنے شہداء اور ان کی حرمت اور ان کی قربانیوں کو نہیں بھولیں گے۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا، بٹگرام میں پاک فوج نے ریسکیو داروں کی مدد سے پھنسے ہوئے بچوں کو ریسکیو کیا، اس پر بہت خوشی ہوئی ہے۔ پاکستان ہمارا گھر ہے، اپنے گھر کو اپنے انداز میں چلائیں گے۔ اللہ کے فضل سے نہ ہم ان بدنما اور اسفل السافلین میں رہنے والے جو خودکش حملہ آور ہیں ان سے ہم ڈرتے ہیں۔ یہ جہنم کے جو کتے ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ میرا وہ سپاہی، میرا وہ بیٹا جو وزیرستان میں بیٹھا ہوا ہے، جو بلوچستان میں بیٹھا ہوا ہے، جو ملک کے کسی بھی دور دراز کونے میں بیٹھا ہوا ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ اللہ نے اس کے بدلے میں اس کے لیے کیا رکھی ہوئی ہے۔ 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، کسی ایک نے خودکش حملہ آور یا حملے کی لیے کوئی حمایتی عمل ثابت ہے؟ علماء حق سے یہ سوال کرتا ہوں۔ ایک نئے کراچی اور نئے پاکستان کا آغاز ہوگا، جس کا خواب اقبال نے دیکھا، جس کے لیے جیئر نے جدید جدوجہد کی کراچی کے حالات کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی کراچی میں کاروباری شخصیات سے ملاقات میں گفتگو، کہا کراچی ملکی معیشت کے لیے بہت اہم ہے۔ کراچی مختلف رنگ و نسل کے لوگوں کا گلدستہ ہے۔ اس سے قبل تاجروں کے وفد سے ایک اور ملاقات میں نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ پرامن انتقال اقتدار اولین ترجیح ہے۔ کوشش ہے انتقال اقتدار پرامن انداز میں ہو، نظام کو کوئی جھٹکا نہ لگے۔ نگراں حکومت شفاف انتخابات کے لیے اقدامات کر رہی ہے، جلد ترقی کی راہ پر گامزن ہوں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا ٹویٹ۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا بٹگرام ریسکیو آپریشن میں شریک اداروں اور مقامی افراد کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بٹگرام میں ہمارے ہیروز چیلنج سے نمٹنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ فوج، انتظامیہ، مقامی چیمپئنز نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بہادری کا ایک نیا باب لکھتے ہوئے خطرے کو ٹال دیا۔ انہوں نے کہا کہ 8 جوان جانوں کو بچایا گیا، جو ہمارے اتحاد کی مضبوطی ثابت کرتا ہے۔ قوم کا جذبہ آج پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے، اپنے ہیروز پر فخر کرتے ہیں۔
ترجمان استحکام پاکستان پارٹی فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ الائی ریسکیو آپریشن کی کامیابی کے پیچھے وردی ہے. پاک افواج کی لازوال محنت اور مقامی لوگوں کے تعاون سے تمام قیمتی جانیں بچ گئی ہیں. فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ الائی ریسکیو آپریشن کے ذریعے پاک فوج نے ریاست اور عوام کے تحفظ کی اعلیٰ روایت کو برقرار رکھا ہے. پاک افواج حب الائی میں عام شہریوں کو بچا رہی تھی. عین اس وقت وزیرستان میں اپنے جوان پاکستان پر قربان کر رہی تھی. الائی آپریشن نے ثابت کیا کہ پاک افواج اور پاک عوام کے اتحاد سے پاکستان ہر چیلنج کا مقابلہ کر سکتا ہے. دشمن طاقتیں اسی وجہ سے پاک فوج اور پاک عوام میں خلیج پیدا کرنا چاہتی ہیں. فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ بیرون ملک سے بیٹھ کر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے الائی آپریشن پر بھی گھٹیا اور ذلیل کردار ادا کیا. اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آپریشن کرنے والے پاک فوج کے جوانوں پر تنقید قابل مذمت. ہر آنے والا دن پی ٹی آئی کے چیئرمین اور اس کی گئی تربیت کو بے نقاب کر رہا ہے. ہر آنے والا لمحہ پاک افواج کی پاکستان اور عوام کے لیے دی گئی قربانیوں کو اشکار کر رہا ہے. ان کے بعد ڈینگی نے پنجاب میں بھی پنجے گاڑ لیے. سیکرٹری پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر پنجاب علی جان خان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کی بات کی جائے تو صوبے بھر میں 65 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں. تفصیلات جانیں گے نمائندہ اب تک رانا اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا اشفاق مزید بتائے گا کیسز اب بڑھنے لگے ہیں, کیا کیا جا رہا ہے انتظامیہ کی جانب سے؟ اب آج جی بالکل گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو ہے صوبہ بھر میں 65 نئے مریضوں سے میں جو ہے ڈینگی کی تصدیق ہوئی ہے, جس میں رواں سال کے دوران پنجاب کے کوئی بھی شہری ڈینگی کی وجہ سے جاں بحق نہیں ہوا ہے. جبکہ پرائمری ہیلتھ رپورٹ کے مطابق اس سال کے شروع سے اب تک جو ہے ضلع لاہور میں ڈینگی کے 239 کنفرم مریض رپورٹ ہوئے ہیں, جبکہ گزشتہ روز جو ہے 28 نئے مریض جو ہے وہ سامنے آئے ہیں. جبکہ ابھی تک جو ہے ابتدائی رپورٹ میں رواں سال ملتان میں کل 123 ڈینگی مریض رپورٹ ہوئے, جبکہ گزشتہ روز کوئی نیا مریض جو ہے سامنے نہیں آیا. جی گزشتہ روز کوئی نیا مریض رپورٹ نہیں ہوا. رانا اشفاق نے اپڈیٹ کیا. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. ویلکم بیک. بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی جانب سے بجلی صارفین پہ اضافی بوجھ ڈالنے کی درخواست. ڈسکوز کی جانب سے 146 ارب روپے کی وصولوں کی درخواست کی سماعت ہوئی. سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی 5 روپے 40 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے. اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی جانب سے بجلی صارفین پر اضافی بوجھ ڈالنے کی درخواست کی گئی ہے. ڈسکوز کی جانب سے 146 ارب روپے کی وصولیاں درخواست کی سماعت ہے اور سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی 5 روپے 40 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے. نیپرا نے بجلی 5 روپے 40 پیسے مزید بجلی مہنگی کر دی ہے. بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی جانب سے بجلی صارفین پہ اضافی بوجھ ڈالنے کی درخواست. ڈسکوز کی جانب سے 146 ارب روپے کی وصولیوں سے درخواست کی سماعت ہوئی ہے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اب تک کے نمائندے کامران چودھری سے. جی کامران, کیا تفصیلات اس حوالے سے؟ جی دیکھیں, بجلی صارفین پر اضافی بوجھ ڈالا جائے گا اور اس کی حتمی منظوری بھی نیپرا نے دے دی ہے. اب سے کچھ دیر قبل یہ سماعت مکمل ہوئی ہے. 146 ارب روپے کا ڈسکوز کی جانب سے جو ہے وہ اضافی بوجھ کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی, جس پر سماعت کی گئی ہے. ڈسکوز کی جانب سے 5 روپے 40 پیسے فی یونٹ یہ اضافہ بنتا ہے اور سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں یہ اضافہ کیا جائے گا. چوتھی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ ہے, فورتھ کوارٹر جسے کہا جاتا ہے, جس کی اب جو ہے وہ نیپرا نے باقاعدہ منظوری دے دی ہے. اس کا تفصیلی فیصلہ تو بعد میں جاری کیا جائے گا. 3 ماہ کے دوران جو ہے وہ ابتدائی درخواست میں اس کو تجویز کیا گیا تھا کہ 3 ماہ کے دوران جو ہے وہ ستمبر, اکتوبر اور نومبر میں جو ہے وہ صارفین سے 5 روپے 40 پیسے فی یونٹ جو ہے وہ وصول کیے جائیں گے. لیکن وزارت توانائی کی جانب سے نیپرا اتھارٹی کو تجویز دی گئی ہے کہ 3 ماہ کی بجائے جو ہے وہ 6 ماہ کے لیے صارفین پر یہ بوجھ ڈالا جائے. اس سے جو ہے وہ 5 روپے 40 پیسے کا جو امپیکٹ ہے وہ 2 روپے 32 پیسے فی یونٹ میں جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا, جس سے صارفین جو ہے ان پر بجلی کے جو بھاری بل پہلے سے وصول کیے جا رہے ہیں اس میں زیادہ اضافہ نہیں ہوگا. اب اس پر نیپرا اتھارٹی جو ہے وہ حتمی فیصلہ بعد میں جاری کرے گی. 5 روپے 40 پیسے کا جو ابتدائی امپیکٹ ہے اس کو جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے اور سماعت بھی مکمل ہو چکی ہے. کامران ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں بڑے ڈیفالٹر سے رقوم نکلوانے میں ناکام دکھائی دے رہی ہیں. نادہندگان خربوں روپے ہڑپ کر گئے ہیں. کامران, اس حوالے سے بھی ڈیٹیلز شیئر کیجئے. جی دیکھیں, ڈسکوز کی نااہلی ہے. بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں جو ہیں وہ صارفین سے تو اربوں خربوں روپے جو ہے وہ مہینے کے بجلی کے بل وصول کر رہی ہیں, لیکن ساتھ ہی جو ڈیفالٹرز ہیں جن کو نادہندگان کہا جاتا ہے وہ
654 अरब रुपए तक जो है वो उनसे जो वसूल करदा रकम है वो पहुंच चुकी है। 654 अरब रुपए खरबों में ये रकम बनती है और मुख्तलिफ डिस्कोस की जानब से डिफाल्टर से ये वसूलियां जो है वो अब तक नहीं की जा सकी। सरकारी दस्तावेज जो अब तक ने हासिल किया उसके मुताबिक ये 654 अरब रुपए जो है वो मुख्तलिफ डिफाल्टर्स हैं, मुख्तलिफ जो डिस्कोस हैं जिसमें हैस्को, कैस्को, लेस्को और फेस्को जो है वो शामिल हैं, इनके ये सारिफीन हैं। और बाज़ डिफाल्टर्स ऐसे भी हैं जो अपनी जिंदगी जिनकी जो है वो अब इस दुनिया फानी से कूच कर चुके हैं, उनसे अभी तक जो है वो डिफाल्टर से ये वसूलियां नहीं हो सकी। और कुछ केसेस ऐसे हैं जो अदालतों में हैं, उनसे भी वसूलियां जो है वो बिजली की तकसीम कार कंपनियां जो है वो करने में नाकाम रही हैं। तो ये सारे का सारा वो इम्पैक्ट है जो अगर बिजली की तकसीम कार कंपनियां जो है वो उन डिफाल्टर से वसूल नहीं करती तो ये भी सारिफीन पर इम्पैक्ट जो है वो आता है। और हर नई पेटिशन में जो नेपरा में दायर की जाती है उसमें डिस्कोस जो है वो ये सारिफीन पर बोझ डालकर कुछ पैसों में या रुपयों में जो है वो हर माह वसूल करती हैं। तो ये डिफाल्टर्स हैं जो 654 अरब रुपए जिनकी रकम अब तक पहुंच चुकी है और बिजली की तकसीम कार कंपनियां इनसे जो है ये रकम हासिल करने में जो है वो नाकाम है और आम सारिफीन पर इसका बर्डन जो है वो पड़ रहा है। कामरान चौधरी ने भी तफसीलात से आगाह किया। मार्केट में डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए महंगा होकर 310 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। दूसरी जानिब कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज इंडेक्स में मनफी रुझान है। मार्केट 206 पॉइंट्स की कमी से 47,211 पर ट्रेड हो रही है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा अब तक कामरान चौहान से। जी कामरान, क्या तफसीलात है? जी आपको बताते चले कि करेंसी मार्केट में डॉलर की ऊंची उड़ान भरने का नाम नहीं दे रही। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए महंगा होकर 310 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। गुज़िश्ता रोज ओपन मार्केट में डॉलर बंद हुआ था। इसी तरह इंटरबैंक मार्केट में भी डॉलर 74 पैसे के इजाफे से 299 रुपए 75 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हो रहा है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 299 रुपए 1 पैसे पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब अगर एक्सचेंज कंपनी की बात करें तो आज स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज मंफी रुझान है। 206 पॉइंट्स की कमी से मार्केट 47,211 की सतह पर ट्रेड कर रही है। जी कामरान चौहान ने हमें तफसीलात से आगाह किया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।